تیسری چیز آج کی جو کبائر کے سلسلے میں 26ویں نمبر پر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کا ذکر فرمایا ہے۔ ظلم کے معنی اصل ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس کی جو اصل جگہ ہے وہاں سے ہٹا دیا جائے۔ ایک بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں، وہ جگہ پر آ کر کے بیٹھ گئے، یا ان کی جگہ ہے۔ اب اگر کوئی آدمی ان کو وہاں سے ہٹا دے تو گویا یہ اس نے ان کو اوپر ظلم کیا ہے۔ جس طریقے سے سجدہ کرنا کس کے لیے ہے؟ اب اگر اس سجدے کو بندہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے کرے تو گویا یہ سجدہ جہاں ہونا چاہیے تھا اس جگہ پر نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ اسی لیے شرک کو سب سے بڑا ظلم کہا گیا ہے قرآن مجید میں۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا، کیوں؟ عبادت جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کو دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کرنا چاہیے، اس عبادت کو بندے نے وہاں سے ہٹا کر کہاں رکھ دیا ہے۔ اور دوسری چیز ظلم کا معنی تاریکی کی ہے، ظلمت، اندھیرا اور تاریکی آپ لوگ جانتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ ظلم کا انجام تاریکی ہی تاریکی ہے۔ تو ظلم بھی ان گناہوں میں سے ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے سخت ناپسند کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، قل حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے ہر قسم کی فواحش کو، ما ظہر منها وما بطن، انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، میرے رب نے فواحش کو، بے حیائی بدتمیزی کی چیزوں کو، خواہ ظاہر میں کوئی کرے یا باطن میں کوئی کرے، اس کو حرام قرار دیا ہے۔ والإثم، اور ہر قسم کے گناہ کو حرام قرار دیا ہے۔ والبغی بغیر الحق، اور بغیر حق کسی پر ظلم کرنے کو۔ ظلم ایسی قبیح چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر بھی حرام کر لیا ہے۔ وما انا بظلام للعبید، میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ صحیح مسلم شریف کی وہ حدیث بڑی مشہور ہے اور اسے ہر مسلمان کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا۔ اے میرے بندو، ہم نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا۔ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے۔ فَلَا تَظَالَمُوا، لہذا ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو۔ تو ظلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سخت پسندیدہ ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ إِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم ظلم سے بچو، اس لیے کہ ظالم کے سامنے قیامت کے دن اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، اسے کہیں روشنی نہیں ملے گی، نہ مستقبل اس کا اجالے میں ہوگا، وہ بھی اندھیرے میں ہوگا۔ اور جس راہ پر چل کر کے وہ جنت یا جہنم کا راستہ اختیار کرنا چاہے گا، وہاں بھی اندھیرا ہی اندھیرا رہے گا۔ اور سب سے بڑا اندھیرا یہ رہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمتوں سے اسے نا امیدی ہوگی۔ تو ایاکم والظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ ساتھیو، ظلم بڑی قبیح چیز ہے، حتیٰ کہ اگر ظلم انسان کے اوپر نہیں، کسی حیوان اور معمولی حیوان پر کرتا ہے ظلم، تو وہ ظلم بھی شریعت کی نظر میں ناقابل معافی جرم ہے۔ آپ لوگوں نے وہ قصہ بار بار سنا ہوگا،
صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت کو جہنم صرف ایک بلی کی وجہ سے جانا پڑا ہے، ایک بلی کی وجہ سے جانا پڑا جہنم میں۔ وہ کیسے؟ اس نے اسے باندھے رکھا، نہ تو کھانا اور پانی دیا اور نہ ہی اسے آزاد کیا کہ اللہ کی زمین میں اپنی روزی تلاش کر لے۔ وہ ایسے ہے مر گئی۔ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک صرف اس جرم کے عوض، مشرک نہیں تھی، شاید بے نمازی نہیں تھی، سب کچھ تھا، لیکن جو جہنم میں جانے کا سبب بنا ہے، کیا بنا ہے؟ ایک بلی کے اوپر ظلم ہے۔ تو اگر ایک انسان انسان پر ظلم کرتا اسے گالی دیتا ہے، ایک انسان انسان پر ظلم کرتا ہے اس کی غیبت کرتا ہے، ایک انسان انسان پر ظلم کرتا ہے اسے مارتا ہے، ایک انسان انسان پر ظلم کرتا ہے اس کا مال کھاتا ہے، ایک انسان انسان پر ظلم کرتا ہے اسے تنگ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے کیسے معاف کرے گا؟ یہ وہ ظلم ہے جسے اللہ تبارک و تعالی بغیر مظلوم کے معاف کیے ہوئے نہیں معاف کرے گا۔ سچ فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے بڑے واضح طور پر، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، وقت دور نہیں ہے جبکہ ظالم دیکھ لے گا، اسے محسوس ہو جائے گا کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ تو ساتھیو، ظلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑی قبیح چیز ہے جس سے ہر اعتبار سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ناشعوری طور پر بھی ظلم کر جاتے ہیں۔ ہمارے کسی بھائی نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو مجھے بری لگی، تو ہم اس سے بڑھ کر کے اس سے بات کہنا چاہتے ہیں۔ اگر اس نے ہماری بہن کو گالی دی تو ہم اس کی ماں بہن دونوں کو گالی دے دیتے ہیں۔ اگر اس نے ہمیں گدھا کہا ہے تو ہم اسے گدھا اور سور دونوں بنا دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دے رہے ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ ہم اپنے لیے قیامت کے دن تاریکیاں ہی تاریکیاں جمع کر رہے ہیں۔